السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ ٹرمپ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت جو آئی ہے یا جو برسر اقتدار آئے ہیں اس وقت ساری دنیا میں ان کے معاملات جو ہیں گردش کر رہے ہیں۔ دنیا کی تمام بڑی خبروں میں اس وقت ٹرمپ کے اقدامات، متوقع اقدامات، وہ کیا کریں گے کیا نہیں کر سکتے، اس کے اوپر جو ہے بات چیت چل رہی ہے۔ اور مجھے لگتا بھی ہے کہ بلا شبہ امریکہ ایک طاقتور سپر پاور ہے، اور وہاں پہ جب تبدیلی ہوتی ہے معاف کیجیے گا، تو اس کے اثرات ساری دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں چل رہی ہے کہ لوگ ٹرمپ کو تقریباً سب مبارکباد تو دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چین نے فوری طور پر مبارکباد دی ہے، اور چین نے توقع ظاہر کی ہے کہ ٹرمپ اگر کوئی پابندیاں وغیرہ نہ لگائیں تو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جیسچر چائنا کی طرف سے۔ دوسرا بہترین جیسچر جو آیا ہے وہ طالبان حکومت کی طرف سے آیا ہے۔ طالبان حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے افغانستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر ٹرمپ کے ساتھ جو ہے اور امریکہ کے ساتھ جو ہے ایک اچھے تعلقات قائم کر کے ہم دونوں ملکوں کے درمیان ترقی کی راہیں کھول سکیں۔ یہاں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ طالبان کی آزادی میں یا افغانستان کی آزادی میں سب سے بڑا کردار جو تھا وہ ٹرمپ کا ہی تھا، ٹرمپ اور عمران خان کا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد غالباً میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا خیال ہے، ابھی تو بہت ساری معاملات ہیں چل رہے ہیں پس پردہ، ہو سکتا ہے کہ شاید طالبان کے ساتھ معاملات درست ہوں، لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ طالبان آیا کہ جو وہاں پر جو خواتین کے حوالے سے دوسرے معاملات ہیں اس حوالے سے کس حد تک وہ ٹرمپ کی جو ہے خواہشات کا یا وہاں کے لوگوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس بات کی یقین دہانی وہ کرائیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ کسی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان ٹرمپ کے ساتھ جو ہے ایک اچھا ماحول قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ افغانستان کے تعلقات جو ہیں چین کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چین کے ساتھ وہاں پہ ریلوے لائن بھی آ چکی ہے اور وہاں پہ تجارت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں بین الاقوامی سطح پر ان تمام چیزوں کے اوپر بڑے اثرات آئیں گے۔ اچھا، دوسری جانب جہاں تک چین کی بات ہوتی ہے تو چین کا دوسرا ہمسایہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے کو تعلقات جو ہیں تھوڑے سے گڑبڑ ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چھوٹا سا ویلاگ ہوتا ہے۔ جو حالات ابھی حالیہ دور میں ہوئے ہیں، جو بیان بازی ہوئی، ایک تو وہ وجوہات ہے، دوسری جو سب سے ایک بڑی بات ہے کہ اتفاقاً یہ واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا کراچی کے اندر کوئی سیکورٹی اہلکاروں نے 2 چائنیز کے اوپر گولی چلا دی۔ ناخوشگوار واقعہ، کہا یہ جا رہا ہے کچھ چینی، میں نے اخباروں میں دیکھا کچھ چینی جو تھی ذرائع ان کے اندر یہ خبریں کہ اچھا نہیں دیکھا، ظاہر سی بات ہے اچھا تو نہیں دیکھا جائے گا۔ کہا یہ گیا کہ پہلے تو دہشت گرد مارتے تھے پاکستان کے اندر، اب یہ ہے کہ سیکورٹی ادارے یا سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی شہروں کے اندر چینیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بلا شبہ بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور سرکاری حکام چینی وہاں پر گئے ہیں سفارت خانے میں اور اپنا خیر سگالی کا اظہار کیا ہے، اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ان تمام معاملات کو نپٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ در چلی ہے، میں نے پاکستان کے حوالے سے تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پہ آنے سے پہلے ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو ٹرمپ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ٹرمپ کے اثرات تو پاکستان پہ آئیں گے، لیکن یہ کہ ٹرمپ نے آتے ہی جو نا پہلے 2-3 بڑے اچھے کام کر دیے۔ ایک تو جو ان کا پہلا منشور تھا، انہوں نے بارڈرز کو بند کرنے کی بات تھی، وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی پہ، لیکن دوسری جانب ایک بات انہوں نے یہ بڑی اچھا جو کی ہے، جو ایک ان کا بیان آیا ہے جو روس اور یوکرائن کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم یوکرائن کو نیٹو کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ کہانی آ کے اب ہو گئی ٹھوس، اب ختم ہو گیا۔ وہ جس مقصد کے لیے زیلنسکی نے اپنے ملک کو تباہ کرایا، اپنے پورے لوگوں کو اتنا نقصان کرایا، لوگوں کی جانیں گئیں، آدھے سے زیادہ ملک جو ہے یوکرائن تباہ ہو گیا، اس کا آج نتیجہ جو ہے ٹرمپ نے کہہ دیا کہ ان کو وہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس بیان کو میں غالباً اس روشنی میں بھی دیکھنا چاہوں گا جو میں شروع سے کہتا رہا ہوں، میرا خیال بھی ہے کہ ٹرمپ جو ہے ہو سکتا ہے جب یہ جنگ بندی کی بات ہوگی تو وہ کہہ دیں گے پیوٹن کو کہ جو علاقے جو قبضہ جن پہ کیا ہے پیوٹن نے، اوبیسلی دیکھیے نا، رائٹ تو بنتا ہے پیوٹن کا، کیونکہ زیلنسکی نے تو خود جو ہے اپنا ملک بھی تباہ کرایا اور اتنا اس کا سرمایہ نہیں کیا۔ یوکرائن کا سارا سرمایہ تو امریکہ کا گیا اور نیٹو کا گیا،
وہاں رشیا ان کی بنسبت جو ہے رشیا جو اکیلا تھا، تو روس کو پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، روس کا اپنا سرمایہ بھی خرچ ہوا، روس کے اسلحہ بھی خرچ ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے تو اس کو پھر کوئی نہ کوئی تو کمپنسیشن اس کی ہوگی، اور اس کے لیے نیکسٹ جو ہے وہ ہوگا سارا معاملہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے بحیثیت ایک جو میری نظر ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ دیں کہ جو علاقے آپ نے فتح کیے وہ علاقے وہیں آپ کے پاس رہیں گے، اور یا بفر زون کی صورت میں رہیں گے، اور یہاں پہ کوئی بھی یوکرائن کا کوئی آدمی نہیں آ سکے گا۔ تو یہ ایک سمجھتا ہوں یہ معاملہ ہوگا۔ دوسرا، زیلنسکی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جو نارتھ کوریا کے، کیونکہ فوجی وہاں پر موجود ہیں، میں نے بتایا تھا، تو ساؤتھ کوریا کے پیٹ میں درد ہوا ہے، اور انہوں نے نارتھ کوریا کی دشمنی کے اندر یہ کہا ہے کہ ہم اپنے فوجی وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیوانے کی بڑھ والی بات ہے، اب ٹرمپ جو ہے ان سب چیزوں کو نہیں ہونے دیں گے کہ جواباً در جواباً جو ہے اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ اور چین نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ اب جو ہے اس معاملے کو جو ہے نا ختم ہو جانا چاہیے، بہت بہتر ہے، یہ جنگ جو ہے نا جنگی ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اور چائنا نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ اب جب کہ ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے ان کی طرف سے روس کی طرف سے بھی اور کئی ملکوں کی طرف سے خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم جنگیں نہیں کریں گے، جنگوں کا خاتمہ کریں گے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ وہاں ختم ہو جائے گی۔ اچھا، بات میں وہ پاکستان کی کر رہا تھا، تو پاکستان کی صورتحال جو اس وقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کی تمام جو ہے نا مرکزی قیادت وہ بھاگ کر جنیوا گئی ہوئی ہے۔ پہلے آپ کو پتا وہ لندن میں جا کے سازشیں کرتے رہتے تھے، اب چونکہ یہاں پہ ٹرمپ آ گئے ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ معاملات کچھ ان کے نہیں بن پا رہے تھے، اور یہاں کچھ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو پریشانی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بتایا تھا اس چینل سے کہ جب اس وقت وہاں پر نواز شریف صاحب گئے تھے امریکہ میں، تو کوشش تھی ان کی کہ بھئی میں وہاں پر ملاقات کر لوں ٹرمپ کے ساتھ، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، اور جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب جو ہے کچھ تھوڑے سے ناراض تھے، اور اچانک ہی جیسے ہی یہ ٹرمپ کی حکومت آ گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمپ کا آنے کا تو ان کو 2 مہینے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ لگ گیا تھا، تو اسی لیے تو انہوں نے بھاگ دوڑ کے سارے کام شروع کیے تھے۔ تو اب جب وہ آ گیا 100% کنفرم ہو گیا، تو یہاں سے پھر جب لوگوں نے ٹویٹ اپنے ڈیلیٹ کرنے شروع کیے، تو پھر نواز شریف کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، پر وہاں سے ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ یہ نہ کریں۔ بعد میں نواز شریف کی طرف سے شاید یہ پیغام بھی ان کو ملا کہ آپ کوئی مطلب کو ٹرمپ کی کوئی تعریف نہیں کرے گا، کیونکہ بعد میں پتہ لگ گیا کہ نواز شریف صاحب سے تو ملاقات کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ میں جاؤں گا، ٹرمپ مجھے ملنے دے گا، ملا جیسے کہ کلنٹن کے ساتھ تعلقات تھے، وہ آئے گا، دروازہ کھولے گا، بیٹھے گا، اور جو ٹرمپ کا اسٹائل ہے کہ ہیلو بڈی، جیسے عمران خان ساتھ مل رہا تھا، نواز شریف کے ساتھ ہی ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے وہ ویسے ہی نالا تھے، ان کی نالا ہونے کی اور ان کی ناراضگی جو نظر آتی ہے وہ آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کے رانا ثناء اللہ کے بیان سے نظر آتی، جس میں انہوں نے انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ جو کیا ہے ٹرمپ کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ نے جو ایک انٹرویو دیا تھا، جو پاکستان میں بڑا کر رہا ہے، چل رہا ہے ان کا کلپ، اور بلکہ میں نے کو ٹویٹر پہ مجھے بھیجا تھا تو مجھے بھی بہت برا لگا، بلکہ میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ غیر اخلاقی اور غیر سفارتی ہے، اور اس کی مطلب تہذیب کے دائرے میں چیزیں نہیں آتی ہیں، اور کیوں انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے کہ ایک ابھی نیا صدر آیا ہے، 2 ملکوں کے درمیان ایک تعلقات کو خراب کرنے والی بات ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اصل میں وہ بھڑاس ہے، کیونکہ ٹرمپ ان سے نہیں ملے تھے، تو اس لیے مسلم لیگ نواز والے بہت زیادہ ناراض ہیں، کیونکہ ان کے رہنما کی وہاں پہ سبکی ہوئی۔ اصل کہانی، اصل مختصر میں آپ کو دوں، یہ کہانی ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو یہاں بات جو انہوں نے کی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے، یا جو انہوں نے اتنی جو ٹرمپ کے ساتھ بد تہذیبی والا جو ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ اس میں اکیلے نہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں ہے، نہ نواز شریف صاحب کی اتنی ہمت ہے کہ وہ براہ راست ٹرمپ کے آگے کھڑے ہوں۔ یہ پیچھے جو ہے آپ کو کوئی نظر نہ والی بہت بڑی شخصیات ہیں جو کرتا دھرتا ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی بھی آشیرواد ہے، کیونکہ جب میاں صاحب وہاں گئے تھے ملنے کے لیے، جب امریکہ کا پروگرام تھا ان کا، تو کہیں نہ کہیں آپ کو پاکستان میں نظر نہ آنے والے جو ہمزاد ہیں ان کی بھی ان کو آشیرواد تھی، لیکن وہ سب ناکام ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے ناراض یہ بھی ہیں۔ تو نتیجہ جو ہے مختصر یہ کہ اس تمام پورے سیٹ اپ کو ناکامی ہوئی فوری طور پر ٹرمپ کو رام کرنے کے حوالے سے، یا ٹرمپ کو فوری طور پر اپنے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے عمران خان کا دوست ہے، تو اس لیے انہوں نے پہلے کوشش کی تھی کہ ہم پہلے سے اس کو ہیلو ہائی کر کے اپنے معاملات مطلب جو سازشی طریقہ کار ہوتا ہے اس سے کر لیں، لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ اصل جو ہے مقصد آپ سمجھ گئے ہیں۔
میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، بہت صحیح خبریں ہیں ساری جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا، اسی پس منظر کے اندر سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو وہاں ایم بی ایس کے پاس گئے ہوئے ہیں، ایم بی ایس کے پاس جانے کا جو مقصد ہے ان کا وہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوگا، خبریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ڈپلومیٹک جو وے ہوتا ہے، مطلب کبھی چیزیں اس طرح اوپنلی نہیں کی جاتی، پس پردہ بہت ساری چیز ہوتی ہیں، لیکن وہاں جو گئے ہیں ان کا بنیادی مقصد جو ہوگا سرمایہ کاری بھی ہو سکتا ہے، دو طرفہ تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل میں ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ وہاں رہے ہیں کافی عرصے، آپ کو پتہ ہے حافظ رہے ہیں وہاں پہ، غالباً حافظ عاصم منیر صاحب وہاں سنا مسجد میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا قرآن جو ہے وہاں پر جو ریوائز کیا تھا وہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے شاید خانہ کعبہ میں کیا تھا، تو اس طرح وہاں پہ کچھ مذہبی کچھ جو لوگ ہیں، کچھ حلقہ ہے، اس میں عاصم منیر صاحب کی ویسے ہی کچھ ہیلو ہائی ہے، تو اس لیے وہ ایم بی ایس بھی ان سے مل لیتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے جب پاکستان کا آپ آرمی چیف کے سربراہ ہوں تو ویسے بھی سعودی عرب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ تمام باتوں کے علاوہ جو پس پردہ ایک بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے شاید ہو سکتا ہے اپنے طور پر کوشش کی ہے ایم بی ایس کے ذریعے ٹرمپ کو جو ہے مطلب کنونس کرنے کی، کہ ٹرمپ کو جو ہے بہت سارے معاملات کے اندر جو کچھ یہاں یہ کر چکے ہیں، آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو کچھ انہوں نے کیا سب کو پتہ ہے، تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ان پر کوئی بوجھ نہ آئے یا کوئی بہت بڑا کوئی ایسی کوئی ہر چیز نہ آئے جس کی وجہ سے اس سیٹ اپ کے لیے کوئی پریشانی ہو، تو میرے خیال سے وہاں پہ ان کو وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کر بھی لیتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ، کیونکہ ٹرمپ ان کا دوست بھی ہے، تو کیا ٹرمپ ایسی صورت کے اندر، کبھی ٹرمپ تو بہت موڈی آدمی، کبھی بات مان بھی لیتا اور کبھی نہیں بھی مانتا، تو بہرحال یہ ایک نئی چیز تھی، کیونکہ اس وقت سب پریشان ہیں عمران کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا، دوسری بات، جب بات عمران کی آئی تو میں کر دوں یہاں سے ایک خبر آپ کو دے دوں کہ عمران کے حوالے سے جو رہائی کا جو معاملہ ہے اس میں پہلے جو ہے نا دو ممالک سے کچھ سنا ہے کہ خواتین کے درمیان کچھ رابطہ ہوا ہے، کسی ایک ملک کی ایک اہم خاتون نے فون کیا ہے امریکہ کی کسی ایک اہم خاتون کو، اور وہاں ان کو مبارکباد وغیرہ دی ہے، ان کے خاندان کو مبارکباد دی ہے کہ آپ لوگوں کو اور آپ کی پارٹی کو کامیابی ہوئی ہے۔ اسی دوران اسی مبارکباد کے چند جملوں کے درمیان جو ہے، جو وہاں پر جو خاتون ہیں، جو امریکہ میں کو خاتون ہیں، انہوں نے از خود پوچھا کسی کے بارے میں، کسی پاکستان کے لیڈر کے بارے میں بات کی ہے، پتہ نہیں شاید غالباً کو بڑا لیڈر ہے، مجھے نام نہیں پتا، اس کو سنا وہ جیل میں ہے، اس کے بارے میں شاید کوئی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں ہماری، اس کے اوپر از خود انہوں نے کہا، جو ادھر سے جنہوں نے مبارکباد کے لیے فون کیا تھا انہوں نے نہیں کہا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے اچھا تو نہیں لگا ہوا ان کی طرف سے، کبھی آدمی کسی کو فون کرتا ہے تو ویسے ہی چھوٹ مبارکباد کے لیے اپنے مقصد کی کوئی بات کرے، تو سننے میں یہ آیا ہے کہ خبر یہ ہے جو ہماری جو پری لے کے، ہمارے پاس ایک پری ہے، آپ کو پتہ نا ہماری پریاں ہی ہیں، تو وہ پری ہماری جو خبر لائی ہے، وہ پری یہ کہتی ہے کہ اس پہ جو ہے پاکستان میں کوئی سیاستدان ہے، اس کے حوالے سے جو نا اس کی رہائی کے حوالے سے یا جیل میں ہے، اس کے اوپر کچھ بات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے، ابھی تو وہ دو خواتین کے درمیان تھی گفتگو، پتہ لگ جائے گی انشاءاللہ، پری کہیں نہ کہیں سے خبر لے آئے گی۔ تو اب یہ ایک ہے باضابطہ بڑا ایک، اور سنا ہے کہ اہم خواتین ہیں دونوں، بڑی پاورفل ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو نہیں جانتے بتائیں کون، ہم ملے بھی نہیں کبھی ان دونوں خواتین سے، سنایا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی خبر تھی، تو یہ میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ باضابطہ رابطہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ پاکستانی ہیں 3-4 امریکہ میں بڑے بااثر ہیں، جنہوں نے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ فنڈ ریزنگ وغیرہ کی اور ٹرمپ کے لیے بڑا کام کیا ریپبلکنس کے لیے، ان کی بھی عمران خان کے حوالے سے وہاں بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن اسی دوران اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ٹرمپ ظاہر ہے عمران کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، دوست بھی ہے عمران کا، اور عمران کی قدر کرتا، اور ٹرمپ نہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لوگ نہیں مانتے، اصل میں ہمارے یہاں تو دشمنی میں کسی کو اچھی بات نہیں کی جاتی ہے، جبکہ میں اگر کسی سے مخالف ہو جاؤں گا مثال کے طور پہ، تو مجھے اس کی جتنی اچھائی ہیں وہ سب مجھے برائیوں میں نظر آتی ہیں۔ تو عمران کو جو ہے پیوٹن بھی اچھا سمجھتا ہے، پیوٹن بھی اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اردگان اپنا دوست سمجھتا ہے، ٹرمپ اپنا دوست سمجھتا ہے، کافی جو بین الاقوامی جو شخصیات ہیں وہ عمران کی جو ایک اس کا ایک جو کہ ویژن ہے اس کی وجہ سے اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مشاہد حسین صاحب نے ایک بات کی تھی، ٹیلی ویژن پہ بڑی گھوم رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے جانتا ہی نہیں ہے کسی کے علاوہ، عمران کے علاوہ کسی کو پاکستان میں، تو لوگ بڑے خوش ہوئے تھے کہ بھئی چلو انہوں نے تو جناب بڑی اچھی بات کر دی، اور وہ حقیقت کی بات تھی، وہ مطلب تو ایک اگر میں مثال کے کہہ دوں کہ عمران بہت اچھی کرکٹ کھیلتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اس میں فیصل صاحب کی تو بات نہیں، ایوری بڈی نو کہ بہت اچھا کرکٹر ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ عمران کے علاوہ وہ کسی کو جانتے ہی نہیں، بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آج وہ سننے میں آیا ہے کہ کسی نے مجھے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو ہے ٹرمپ کو اپروچ کیا ہے کہ جناب اگر وہ مجھے رہا کروا دیں
تو میں سی پیک کو وائنڈ اپ کر دوں گا. تو میں نے اپنے طور پر جب اس کی تحقیق کی تو پتہ لگا یہ خبر بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. میں نے 2-3 ذرائع سے تحقیق کرائی، واشنگٹن سے بھی پتہ کرایا، تو انہوں نے کہا بالکل خبر سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ یہ ایک اچھی بات کر کے دوبارہ وہ دودھ میں مہنگیاں کیوں ڈال دی گئیں. کیا اس کے پیچھے حکومت؟ آبویسلی کیونکہ عمران خان کی پوزیشن کو خراب کرنے والی بات ہے، عمران خان کی پوزیشن کو آکورڈ کرنے والی بات ہے کہ عمران اتنا مطلب کیا کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا، مفاد پرست ہو گیا کہ اپنی رہائی کے عوض جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. میں عمران کی پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن یہ بہرحال ایک بہت غلط افسوسناک بات ہے. تو لہٰذا جب مجھے یہ بھیجا گیا تو میں نے جو ہے فوری طور پر اس کی تردید بھی کی ہے کہ میرے ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری جانب یہ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اپنے رنگ روپ دکھانے شروع کر دیے ہیں. ظاہر ہے پیسے ویسے ان کو مل گئے، آہستہ آہستہ وہ چل پڑے ہیں، گورنمنٹ کی لائن کے اوپر ٹو کر رہے ہیں. اور بڑا مال سنا دیا گیا، آپ کو پتا وہ جوڈیشنل الاؤنس سنا تھا 3 لاکھ 3.5 لاکھ ہوتا تھا، بڑھا کے بھائی اس کو 8 لاکھ روپے کر دیا انہوں نے ڈائریکٹ. تنخواہیں بھی بڑھا دی، الاؤنسز بھی بڑھا دی، یعنی الاؤنس جو 3.5 لاکھ ہوتا تھا اس کو 8.5 کے قریب لے کے چلے گئے، مطلب شاید اوپر لے گئے ہوں. تو ایک طرف تو ہمارے لوگ مر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہم IMF سے قرضے لے کے کھا رہے ہیں اور سود سے مطلب ہم اپنے ملک چلا رہے ہیں، اپنے قوم کی کمائی ہم سود میں ادا کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ان کے رلے ترلے ختم نہیں ہو رہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے جو نظر نہ آنے والے حلقے ہیں ان کو یہ سب چیزیں نظر کیوں نہیں آتی. اچھا دوسرا یہ کہ PTI کے رہنما جو ہیں وہ آج گئے تھے ملنے کے لیے، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا، روک دیا. یہ کیوں کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں جو دیکھا نا ساری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر جو خبریں چلی کہ ٹرمپ آ گیا، یہ لوگ پریشان ہو گئے، بلا شبہ پریشان ہے، میں حقیقتاً بتا رہا ہوں پریشان ہے. لیکن آج صرف انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ اپنا پریشر دکھانے کے لیے کہ لو جی تم بہت ٹرمپ کر رہے تھے، ہم تو اب جاؤ تمہیں آج ملنے بھی نہیں دیں گے عمران خان سے. یہ انہوں نے اپنی مصنوعی جسے کہتے ہیں نا ایک وہ جو پریشانی ہے نا اس کو کم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ یہ پریشان ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، مطلب جو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی میں بتا دوں، لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ ٹرمپ آ جائے گا تو فوراً ایک دم ٹیلی فون آ جائے گا اور فوراً ہی نکال کے، نہیں، بتدریج کام ہوں گے. فون آ سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، بتدریج ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ سچ وہ آ کر کہے گا کہ تم ایک دم ایسا کر دو تو ایسا ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا، اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. بہرحال اس کے اثرات جو ہے پاکستان پر آئیں گے، اور جو میں تقریباً 1 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران کے لیے اس پہ کچھ مثبت جو ہے نا اثرات اس کے آئیں گے. دوسرا یہ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے جوائنٹ جو ہے نا مطلب ایک کمزور حکومت لے لی. ایگزیکٹلی وہی بات تھی جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب عمران خان جب چلا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ بہتر ہے عمران خان فوری طور پر خود جو ہے نا پوری اسمبلیاں توڑ کر، ساری اسمبلیاں توڑ کر، اور اس کے بعد نئے انتخابات کی طرف اگر چلے جاتے، لکھ دیتے صدر مملکت کو، ایڈوائز بھیج دیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن شاید لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں گے اس وقت. تو آج عمران خان نے کہا کہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے وہ ایک منافق قومی موومنٹ اور ایک وہ پاکستان مسلم لیگ کینچی گروپ کو جو لے لیا ساتھ اپنے، ایک نے کینچی چلائی اور ایک نے منافقت دکھائی. نتیجہ کیا ہوا کہ عمران خان کی حکومت گئی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جو بھی صورتحال ہوگی کل انشاءاللہ تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.